नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मैं हूं विश्व गौरव। कोरोना वायरस के कहर को रोकने के लिए देश में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। जिस कोरोना ने लाखों लोगों की जान ले ली, आज उसके हारने का वक्त आ गया है। लेकिन इन सबके बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीनेशन से भाग रहे हैं। अब मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील शुरू कर दी है। लेकिन इसकी क्या वजह है कि लोग कोरोना वैक्सीन से दूर भाग रहे हैं? और क्या वाकई वैक्सीनेशन से जुड़ा कोई धार्मिक एंगल भी है? ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे लखनऊ के जाने माने मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब से। मौलाना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन पर। जी शुक्रिया। मौलाना साहब, आपके पास तो बहुत से लोगों के फोन आते होंगे, लोग आपसे पूछते होंगे कि वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं। आप लगातार वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये जानना जी चाहूंगा कि लोगों के मन में किस तरीके के भ्रम है कोरोना वैक्सीन को लेकर के। देखिए, हकीकत ये है कि एक्चुअली जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ उसी वक्त से कुछ मीडिया में ऐसी खबरें आई कि जिसको लेकर के लोग शक व शुबे में मुब्तला हो गए। और हालांकि वो खबरें बाद में गलत साबित हुई, लेकिन जब भी कोई खबर इस किस्म की अखबारात में छप जाती है तो उसका उस चीज की सफाई देना एक मुश्किल काम हो जाता है। उसमें कई बार कई लोगों के तरह तरह के बयानात आए, और उसके बाद आप देखिए कि सिर्फ इंडिया ही से नहीं बल्कि बाहर से भी, और उसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के भी तरह तरह के बयानात आए। और सोशल मीडिया पर तो खैर एकदम सभी को आज़ादी है, कोई भी किसी से मुताल्लिक कोई भी बात डाल देता है, और लोग उसको बगैर किसी जिम्मेदारी अपने समझे हुए कि कितना सेंसिटिव मामला है उसको शेयर करने लगते हैं। ये वो तमाम बातें हैं जिसकी की वजह से लोगों के दिलों में और जहनों में गलतफहमियां पाई जा रही हैं। और ये भी हकीकत है कि बहुत हद तक उन गलतफहमियों को दूर किया गया है, जिसकी की वजह से अगर आप देखें तो मुसलमानों में भी जो वैक्सीनेशन परसेंटेज है वो बढ़ा है, इंक्रीज किया है। हमारे यहाँ भी जो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह लखनऊ में वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है, जिसमें कि 2 कैंप्स लगे हुए हैं कि एक 18 से लेकर के 44 ईयर्स और 45 प्लस के लिए अलग चल रहा है। तो उसमें भी सभी जाहिर बात है कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, और उसमें मुसलमानों ने भी बड़ी तादाद में आना शुरू किया है। और अब की जुमे की नमाज में भी हमने खुद कई अहम मसाजिद से मस्जिदों से ऐलान किया कि सब लोग कोविड की दवा ज़रूर लगवाएं। और लोगों को ये समझाने की भी कोशिश की गई है कि इस बीमारी से बचने के लिए प्रिकॉशंस के साथ साथ जो फूल प्रूफ और जो परमानेंट तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन का है। ज़रूरत ये है कि हम सब लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस मुहिम में मुस्तकिल लगे रहें, तो इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल मौलाना साहब, लेकिन इस सबके पीछे एक अहम सवाल ये भी है कि जिन नेताओं पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो एक सही राह दिखाएं, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर के हमने देखा कि बहुत सारे नेताओं ने अलग अलग तरीके के बयान दिए। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु भी थे जो लगातार अलग अलग तरीके के बयान दे रहे थे। जैसा आप कह रहे हैं कि मीडिया में खबरें आई, जी तो मीडिया की खबरें अब तो लगातार देश के प्रधानमंत्री से लेकर के जितने बड़े नेता हैं सब वैक्सीन लगवा चुके हैं। वो लगातार वैक्सीन लगवाने जी की अपील कर रहे हैं। उसके बावजूद आज ही एक खबर आई है जिसमें लोग वैक्सीन लगाने के लिए जब टीम पहुंचती है एक गांव में, तो लोग अपने घरों में छिप जाते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो वो मुस्लिम धर्मगुरु थे या फिर जो नेता थे, उन लोगों के बयानों से भी बड़ा फर्क पड़ा है? अरे यकीनी तौर पे इन सब बातों से बयानात से फ़र्क पड़ता ही है, चाहे उसको आप पॉजिटिव नुक्ते नज़र से लीजिए या नेगेटिव नुक्ते नज़र से लीजिए। और हम लोगों के सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल पोलियो का है कि पोलियो के सिलसिले में भी लोगों ने बड़ी गलतफहमियां फैलाई, जिसकी की वजह से हम लोगों को खुद मैदान में आना पड़ा, और गवर्नमेंट की एजेंसीज हो या यूनिसेफ हो या रोटरी हो, इन सब के साथ मिल करके हम लोगों ने खुद कम से कम आधे हिंदुस्तान का दौरा किया और लोगों को इसके लिए तैयार किया कि भाई आप लोग अपने बच्चों को ये दवा ज़रूर पिलाएं। और उसमें मेहनत और टाइम ज़रूर लगा, लेकिन आज हमारा मुल्क पूरी तरीके से पोलियो से पाक हो चुका है। लेकिन इस दौरान जिन लोगों ने अपने बच्चों को दवा नहीं पिलाई और लोगों ने जो गलत अफवाहें फैलाई और जो बच्चे अपाहिज हुए, वो उनका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने ये गलतफहमियां पैदा की। सेम चीज
آپ کے اس کووڈ کے ویکسینیشن کے سلسلے میں ہو رہی ہے، لیکن میری سب سے ایک بار آپ کے چینل کے میڈیم سے بھی یہی اپیل ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ویکسینیشن صرف اپنے ملک میں نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس پر جتنے لوگ ویکسین لگا چکے ہیں اتنے لوگ تو اتنے میں تو کئی ممالک کہنا چاہیے کور ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ جتنی بھی کنٹریز ہیں، چاہے پورا یورپ ہو، چاہے امریکہ ہو، یو کے ہو، اور جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں، سبھی میں ویکسینیشن ڈرائیو زور و شوروں پہ چل رہی ہے، اور کئی اسلامک کنٹریز تو ایسی ہیں جس میں کہ 100% ویکسینیشن آلریڈی ہو چکا ہے۔ اور لوگوں کو ذہن میں یہ بھی بات رکھنی چاہیے کہ ہمارے ملک کا اس سلسلے میں ایک یہ بھی پازیٹیو رول رہا ہے کہ کئی ممالک کو ہمارے ملک نے ویکسین سپلائی بھی کی ہے، اور وہی ویکسین اپنے ملک میں بھی لگائی جا رہی ہے۔ اور مسلمانوں کو اپنے ذہن میں یہ بات بھی رکھنی چاہیے کہ مذہب اسلام میں اپنے اور اپنے گھر والوں کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری گھر کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ لہذا ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سعودی عرب کی حکومت نے آلریڈی یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگ بھی سعودی عرب آئیں گے، چاہے حج کے لیے آئیں یا عمرے کے لیے آئیں، ان کو وداؤٹ ویکسینیشن انٹر نہیں کرنے دیا جائے گا۔ تو لہذا آپ کو اگر حج یا عمرہ کرنے بھی جانا ہے تو وداؤٹ ویکسینیشن آپ نہیں جا سکتے۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی لوگوں کو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ یہ کوئی خالی ایک ایسی دوا نہیں ہے کہ جس کو آپ نے انجیکشن لگوا لیا یا وہ ٹیبلٹ کھا لیا اور آپ فوراً چلے گئے، بلکہ 2 ڈوزز آپ کو لینی ہے، اور دونوں ڈوزز کے درمیان تقریباً 3 مہینے کا گیپ ہے۔ تو لہذا ہم لوگ سب سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، آگے آئیں اور آگے آ کر کے ویکسین ضرور لگائیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو اسلامک سینٹر میں کیمپ چل رہا ہے، سینٹر چل رہا ہے، وہاں ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے علماء اکرام ہیں ان کو بلا کر کے ہم لوگ ان کا ویکسینیشن کرا رہے ہیں، اور اس کو میڈیا میں اس کی کوریج کرا رہے ہیں۔ جیسے آج دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ایک سینئر ٹیچر مولانا زکریا صاحب خود آئے اور انہوں نے اپنا ویکسینیشن کرایا، اور انہوں نے اپیل بھی جاری کی، اور انہوں نے یہ بات کیمرے پر کہی بھی کہ میرے ذہن میں بھی کافی غلط فہمیاں اس سلسلے میں تھیں، لیکن جب میں نے ڈاکٹر سے بات کی، ڈاکٹر نے پوری بات بتائی، تو اب میرا ذہن صاف ہے۔ اور انہوں نے بھی سب سے یہی اپیل کی کہ سب لوگ آگے آئیں اور اس بیماری سے خود اپنے کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ بالکل مولانا صاحب، آپ تو پورے دیش کے جانے والے مولانا ہیں، لیکن مولانا صاحب بہت سارے ایسے گاؤں ہیں اپنے دیش کے اندر جہاں پر جی الگ الگ مسجدوں کے اپنے جو دھرم گرو ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں۔ ایسے گاؤں تک جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے، میڈیا کی پہنچ نہیں ہے، سماچار پتر جی نہیں جاتے جی یا لوگ ٹی وی کی پہنچ نہیں ہے، تو ایسی جگہوں پہ بھی جو مسجدیں ہیں، جو مندر ہیں، جو دھارمک استھل ہیں، وہاں کے جو پجاری ہیں یا مولانا ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، جی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک صحیح راستہ دکھائیں۔ تو میں چاہوں گا جی کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ ایسے جو چھوٹے چھوٹے استھانوں پر جو دھرم گرو ہیں کسی بھی مذہب سے جڑے ہوئے، ان سے آپ اپنی طرف سے کچھ اپیل کریں۔ نہیں، میری تمام مذہبی رہنماؤں سے، تمام دھرم گروؤں سے، چاہے جس بھی مذہب کے ہوں، سب کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو انسانیت کا پیغام ہے، انسانوں کی جانوں کے تحفظ کا پیغام ہے، وہ بنیادی طور پر ہر مذہب نے ایک ہی دیا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے اس عظیم الشان ملک میں اگر آپ دیکھیں تو ملک میں جو ہمارے ہندو مذہب کا جو بنیادی پیغام ہے تو وہ واسودیو کٹمبکم کا ہے، یعنی تمام پورا سنسار ایک پریوار کے سمان ہے۔ اور یہی پیغام مذہب اسلام نے دیا کہ الخلق عیال اللہ، یعنی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو ہم کو تمام دھرم گروؤں کو اس نقطۂ نظر سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم سماج میں پازیٹیو ویوز پیدا کریں، پازیٹیوٹی پیدا کریں، اور کوئی بھی نیگیٹو پیغام ہو تو اس کو ہم اپنی زبان سے ادا نہ کریں، بلکہ ہم سب کو یہ ذمہ داری اپنی اپنی سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے، بھگوان نے، ایشور نے جو ہمیں مقام دیا ہے، اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ جو بھی بات اپنی زبان سے نکالیں وہ پوری ذمہ داری اور رسپانسبلٹی سے نکالیں۔ ہم یہ سوچ کے نکالیں کہ نامعلوم ہمارے کہنے سے، ہمارے کوئی بیان دینے سے کتنے ہزاروں اور لاکھوں لوگ اس کو فالو کرنے لگیں، اور کہیں اس کا نقصان بائیں لا سماج کو یا ملک کو نہ ہو۔
اس وجہ سے ہم سب کو ہمیشہ سماج کے لیے ایک بیان اور وہ بھی پازیٹیو بیان دینا ہی چاہیے. اور جب ہم سب لوگ مل کر کے اس کورونا وائرس کے سلسلے میں لوگوں تک صحیح پیغام پہنچائیں گے اور جتنا بھی ہمارا اثر ہو اس کا پوری طریقے سے 100% 100% استعمال کرتے ہوئے ویکسینیشن سینٹرز تک لوگوں کو لانے کے لیے تیار کریں گے، اتنی ہی جلدی ہمیں اور آپ کو اور اپنے اس ملک کو اس خطرناک بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی. اور آپ کے چینل کے مادھیم سے NBT آن لائن کے ذریعے سے میں حکومت سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت بھی اس بات کو سمجھے کہ جو بھی پیغام مسجدوں سے یا مندروں سے دیا جاتا ہے وہ دور تک جاتا ہے، لوگ اس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں. تو جو ریسٹرکشنز عبادت گاہوں پہ ہیں اس لاک ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے اس ریسٹرکشن کو بھی ایز کیا جائے جس سے کہ ہم لوگوں کو اپنے پیغامات اور آسانی تک اور خاص کر جیسا آپ نے کہا گاؤں اور دیہات کے لیول تک پہنچانے میں مدد حاصل ہو. بالکل مولانا صاحب، ایک آخری سوال. لگاتار لوگ ٹویٹر پہ لکھ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسلام میں یہ ویکسین حرام ہے، اس کے لیے الگ الگ ترک اور کترک وہ کر رہے ہیں. ایک لائن میں جاننا چاہوں گا، کیا اسلام میں کورونا کی ویکسین حرام ہے؟ اسلام میں کورونا کی جو ویکسین لگائی جا رہی ہے یہ قطعی طور پر بھی حرام نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام میں اپنی جان کی حفاظت کو بنیادی فریضہ قرار دیا گیا ہے. اور اس وقت ہمیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے یہ ویکسین لگانا نہایت ہی اہم اور ضروری ہے اور قطعی طور پر بھی یہ ناجائز یا حرام نہیں ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب ہم سے بات چیت کرنے کے لیے. اور پورے دیش کی جنتا سے، سبھی ہر دھرم کو ماننے والے لوگوں سے NBT آن لائن اپیل کرتا ہے کہ اگر کورونا کو مات دینی ہے تو آپ کو ویکسین لگوانی ہی پڑے گی، اور یہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جاننے والوں، آپ کے پریوار، آپ کے سمبندھیوں سبھی کی جان کے لیے ضروری ہے. فی الحال آپ جڑ رہے ہیں NBT آن لائن کے ساتھ اور ہمیں دیجیے اجازت. نمسکار.